الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قلے گلشن ولایت قرۃ عیون الاولیاء حضرت قبلہ پیر سید غلام علی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ استاذ العلماء حضرت علامہ قاری عصمت اللہ صاحب زینہ شریف کو انتہائی واجب التکریم علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، علماء مشائخ بزرگ تشریف فرما ہے اور دستار فضیلت کی محفل ہے۔ آج 3 خوش نصیب حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ میں بازار سے کپڑا لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر باندھ لوں تو اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی اگر میرے استاد میرے سر پہ پگڑی باندھے، اگر علماء اور مشائخ میرے سر پہ دستار باندھیں۔ خود باندھنے میں اور کسی بزرگ سے دستار بندھوانے میں فرق ہے۔ آج یہ حافظ اپنے سروں پہ خود دستار نہیں باندھیں گے بلکہ علماء اور مشائخ ان بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت رکھیں گے۔ اس کپڑے کی بازاری قیمت نہ دیکھیں کہ یہ کپڑا بازار سے کتنے پیسوں میں مل جاتا ہے، اس کی بازاری قیمت نہ دیکھیں، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت دیکھیں۔ آج قرآن پاک کی نسبت سے ان حفاظ کے سروں پہ دستار باندھی جا رہی ہے، تو ہم اسے صرف دستار نہیں کہتے بلکہ دستار فضیلت، یہ فضیلت والی دستار ہے۔ تو جب اس کی فضیلت کی طرف نظر ہوگی پھر اس کی بازاری قیمت کو نہ دیکھیں، یہ بڑا قیمتی کپڑا ہے، اس کی قیمت ایمان کی نظر سے دیکھیں، ایمان کی نظر میں اس کپڑے کی قیمت کیا ہے جو حفظ قرآن کی نسبت سے باندھا جا رہا ہے۔ جن گھروں میں یہ دستار فضیلت جا رہی ہے ان گھروں میں برکتیں جا رہی ہیں، جن گھروں میں یہ دستار فضیلت جائے گی وہاں فضیلتیں جا رہی ہیں۔ اس لیے گھر جا کے اس کپڑے کو پھینک نہ دیں کہ ٹھیک ہے دستار بندی ہو گئی ہے، بلکہ اسے ادب سے سنبھال کے رکھیں۔
میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے سروں پر محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے دستار باندھی، تو شاگردوں نے پھر ساری عمر وہ دستار سنبھال کے رکھی، اور جب آخری وقت آیا تو اپنی اولاد سے کہا کہ میرے استادوں نے میرے سر پہ جو چادر باندھی تھی اسے میرے کفن کی چادروں میں شامل کر، میں اسے اپنی بخشش کا وسیلہ سمجھتا ہوں۔ جن گھروں میں یہ دستار جا رہی ہے ان گھروں میں برکتیں جا رہی ہیں، رحمتیں جا رہی ہیں، تو یہ موقع جس میں ہم حاضر ہیں یہ رحمتیں حاصل کرنے کا موقع ہے۔ جو لوگ بھی آج یہاں شامل ہیں کچھ نہ کریں، حفاظ کی حوصلہ افزائی کر دیں، تو یہ عمل بھی قیامت کے دن بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے اس گاؤں میں، اس مسجد میں قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک حفظ کرنے کی شان کتنی ہوگی، جبکہ حدیث پاک میں ہے جو قرآن کو شوق سے سنے قرآن اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک ہے، من استمع آیۃ من الکتاب کانت لہ نورا، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جب اس کی قبر میں روشنی پھیلے گی تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی تلاوت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جب قرآن سننے سے نور ملتا ہے تو جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا انہیں کتنا نور مل رہا ہے۔ قرآن دلوں کو بھی روشن کرتا ہے، قرآن ذہنوں کو بھی روشن کرتا ہے، قرآن زندگی کو بھی روشن کر دیتا ہے، اور قرآن سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جائے، حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، نماز جنازہ کے بعد میرے آقا کریم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا جبریل کیا سبب ہے؟ میں جب معاویہ لیثی کی نماز جنازہ پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا میری پشت کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی اور ایک صف میں 70,000 فرشتے۔ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے نماز جنازہ میں کھڑے انسانوں کو تو دیکھتے ہیں پر فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل کیا سبب ہے؟ آج معاویہ لیثی کی نماز جنازہ میں 1,40,000 فرشتے شامل ہوئے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صحابی کو سورۃ اخلاص کے ساتھ بڑی محبت، یہ کل شریف کثرت سے پڑھتے تھے، جہاں بیٹھ کے کوئی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے وہاں نور اترتا ہے، وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے سورہ اخلاص پڑھنے والے سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی دنیا داروں سے، دنیا کے انسانوں سے دوستی لگ جاتی ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگ دوست بنا لیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت وہ عمل ہے جس سے فرشتے حافظ قرآن کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صحابی کو سورۃ اخلاص سے بڑی محبت تھی، یہ کثرت سے کل شریف پڑھتے تھے، اس لیے فرشتوں نے انہیں اپنا دوست بنا لیا، اس وجہ سے آج فرشتوں کی 2 صفیں نماز جنازہ میں تھی۔ اور پھر عرض کیا
جب سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کو دفنایا جائے فرشتے اس کی قبر پہ ہجوم کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا اس کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم ہوگا۔ بعض لوگ باہر نکلتے ہیں گھر سے تو آگے پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں، تو ہم کہتے ہیں بڑی ٹھاٹھ ہے اس بندے کی کہ آگے پیچھے افسر دوڑ رہے ہیں، وزیر صاحب جا رہے ہیں، وزیر اعظم آ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑی ٹور ہے اس بندے کی۔ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا اس کے آگے پیچھے فرشتوں کا ہجوم ہوگا۔ حافظ قرآن کی شان قیامت کے میدان میں دیکھنے والی ہوگی۔ جو بندہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد بخش دیا جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، پر جس کا حساب ہی نہ ہو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ حدیث پاک ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن حفظ کیا اللہ اسے قیامت کے دن بغیر حساب کی بخشش عطا فرمائے۔ اور اس حدیث میں جس نے قرآن اللہ کی رضا کے لیے حفظ کیا اور قرآن پر پھر عمل بھی کیا، اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے خود بخشے جانا، ایک ہے دوسروں کو بخشوا لینا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن حفظ کیا اور پھر اس پہ عمل کیا قیامت کے دن اللہ اسے 10 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق دے دے کہ 10 گناہ گاروں کو بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے قیامت کے دن لوگ بندگی کے تحفے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یا اللہ اتنا عرصہ میں نے تہجد پڑھی، یا اللہ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے نوافل ادا کیے۔ بندگی کے تحفے رب کی بارگاہ میں لوگ پیش کریں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے افضل تحفہ اس کا ہوگا جو قرآن لے کے آیا۔ جس نے قرآن سے محبت کی، قرآن کی تلاوت کی اور کثرت سے قرآن پڑھتا رہا، یا جس نے قرآن حفظ کیا وہ سب سے سونا تحفہ لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، سونے کا تاج جس میں ایک ہیرا سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ میں ایک جگہ محفل پہ گیا تو جس گھر میں میں ٹھہرا ہوا تھا ان کا 10-12 سال کا بچہ وہ کہتا ہے جی مجھے اپنے ابو سے اجازت لے دے، میں انہیں سونے کا تاج پہنانا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے کہا بھی تو مجھے چاندی کی ایک انگوٹھی نہیں خرید کے پہنا سکتا، تو کہاں سے اتنے مالدار ہو گیا کہ سونے کا تاج مجھے پہنائے؟ اس نے کہا میں اس وقت سکول پڑھتا ہوں، ابو سے مجھے اجازت لے دیں، میں 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں قرآن حفظ کر لوں۔ کیا حدیث نہیں ہے کہ جس کے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے؟ مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، میرے سامنے یہ گجرات کا ایک گاؤں ہے مدینہ سیدہ، وہاں ایک سید زادے نے کہا کہ میں اپنے باپ کو سونے کا تاج پہنانا چاہتا ہوں، مجھے باپ سے اجازت لے دے، وہ مجھے وقت دے دے کہ میں حفظ کر دوں۔ تو بالعموم یہ والدین کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اولاد حفظ کرے، بچے تو اتنا اس وقت فیصلے کی طاقت نہیں رکھتے، والدین کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بچے کو حافظ بنانا ہے، تو اس لیے قیامت کے دن والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہے، لیکن میں امام طبرانی کی ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن حفظ کیا قیامت کے دن اللہ حافظ سے کہے گا کہ قرآن کی تلاوت شروع کر، حافظ قرآن کی تلاوت کرے گا، ہر ایک آیت پر اس کے والدین کا درجہ بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جنتی لباس عطا فرمائے۔
وہ تاج والی روایت الگ ہے، یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حافظ قرآن تلاوت کرے گا حشر کے میدان میں، ہر ایک آیت پر اس کے والدین کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے دل میں رسول اللہ کے پیار کا بیج ڈالا ہے تو میری ماں نے ڈالا۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضور کی ہجرت سے پہلے، ابھی حضور نے ہجرت نہیں فرمائی، اور حضرت ام سلیم کلمہ پڑھ چکی، اپنے بیٹے انس سے کہتی ہیں انس پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام سلیم کا خامند مالک وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا میرا آواز سنی کہ میری بیوی میرے بچے کو کلمہ پڑھا رہی ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا لا تفسدی ولدی، میرے بچے کو کلمہ پڑھا کے خراب نہ کرو۔ مالک نے خود کلمہ نہیں پڑھا، مالک کفر پہ ہی مرا ہے۔ حضرت انس کا جو والد ہے مالک، وہ صحابی نہیں بنا۔ اس نے بیوی سے کہا لا تفسدی ولدی، میرے بچے کو خراب نہ کرو، کلمہ نہ پڑھاؤ۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا میں کلمہ پڑھا کے تمہارے بچے کو خراب نہیں کر رہی، سنوار رہی ہوں۔ صحیح فرمایا یہ نہیں؟ 1450 سال گزر کے آج بھی مسجدوں میں ذکر نہیں ہو رہا۔ حضرت انس کا نام آئے ہماری نگاہیں ادب سے جڑ جاتی ہیں۔ حضرت ام سلیم نے کہا میں کلمہ پڑھا کے تمہارے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، سنوار رہی ہوں۔ مالک کو غصہ آیا، اس نے کہا اگر تو نے کلمہ نہ چھوڑا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، ملک شام چلا جاؤں گا۔ حضرت ام سلیم نے کہا میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، دامن نبوت نہیں چھوڑ سکتی۔ مالک گھر چھوڑ کے چلا گیا، کفر پہ ہی مر گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ کی آمد تھی، صحابہ اہل مدینہ انتظار کر رہے تھے، اس راستے پہ کھڑے ہوتے جو مکے سے آنے والا راستہ تھا، انتظار کرتے تھے۔ خبر مل گئی تھی کہ حضور نے ہجرت فرمائی ہے، ابھی آپ مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کے لیے کھڑے ہوتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گلی میں کھیل رہا تھا، میری ماں آئی اور کہا انس ان بچوں کے ساتھ کھیلنے سے کیا ملے گا، جا جا کے وہاں کھڑا ہو جا جہاں لوگ اللہ کے رسول کی زیارت کے شوق میں کھڑے ہیں، وہ آنکھیں بڑی شان والی ہوتی ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا انس وہ آنکھیں بڑی شان والی ہوتی ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں، تو جا کے وہاں کھڑا ہو جا جہاں لوگ رسول اللہ کے انتظار میں کھڑے ہیں، ان بچوں کے ساتھ کھیلنے سے کیا ملے گا؟ کہتے ہیں بس ماں کا وہ ایک جملہ تھا میرے دل میں شوق دیدار کی آگ بھڑک اٹھی، کھیل چھوڑ دیا، دوڑ کے وہاں گئے۔ کب وہ وقت آئے گا جب میری آنکھیں رسول اللہ کا چہرہ دیکھیں گی؟ کہتے ہیں میں بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا کہیں رسول اللہ کی سواری نظر آئے، پھر وہ وقت آ گیا، حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، عاشقوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، دیدار کر کے صحابہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دوڑ کے گھر گیا اور ماں کو بتایا میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا ہوں جنہوں نے نبی کا دیدار کیا۔ ماں پریشان ہے، ماں کے چہرے پہ غم ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری ماں کیوں پریشان ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں حضور تشریف لائے ہیں تو صحابہ تحفے پیش کر رہے ہیں، کوئی صحابی کھجوروں کے باغ میں گیا ہے، کھجوریں اتاری ہیں، ٹوکرے بھرے کھجوروں کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے، یا رسول اللہ آپ کے پاس مہمان حاضر ہو رہے ہیں
تو یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں، مہمانوں کے لیے کام آ جائے گا۔ کوئی صحابی گھر گیا، جانور ذبح کیا، گوشت بنایا، گوشت لے کے حضور کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ مہمان آ رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ کوئی صحابی گھر گیا، اناج، خشک اناج جو گھروں میں تھا وہ لے کے حضور کی خدمت میں۔ ام سلیم کہتی ہے انس میں کیا پیش کروں، نہ میرا کھجوروں کا باغ نہ کوئی جانور۔ انس کہتے ہیں ماں حضور کے پاس مہمان حاضر ہو رہے ہیں تو کسی نوکر کی بھی تو ضرورت ہے، تو مجھے لے جا حضور کی بارگاہ میں پیش کر۔ ماں خوش ہو گئی، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، جن کے کھجوروں کے باغ تھے وہ کھجوروں کے ٹوکرے لے کے آئے، جن کے پاس جانور تھے جانور ذبح کیا، گوشت بنا کے لے آئے، کوئی خشک اناج لے کے آیا۔ میں ام سلیم ایک مسکین عورت ہوں، میری ساری دولت یہ میرا بیٹا انس ہے، یا رسول اللہ میں انس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میرے بیٹے کو اپنی خدمت میں قبول فرمائے۔ خوش نصیب خاتون ہے یہ، حضور نے خوش ہو کے نگاہ فرمائی اور حضرت انس کو اپنی خدمت میں قبول فرمایا۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک بزرگ رکت طاری تھی، اور رکت میں کہنے لگے کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، ہم بھی کوئی خدمت کرتے۔ تو میں نے کہا اگر آج آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ کاش میں اس دور میں ہوتا، اپنا بیٹا حضور کی خدمت میں پیش کرتا، تو آج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائے، سمجھے حضور کے خادم بنا رہا۔ اپنے بیٹے کو کسی دینی ادارے میں داخل کروائیں اور ذہن بنائیں کہ یہ قرآن کا حافظ بنے یا عالم بنے، اور پھر حضور کے دین کی خدمت کرے۔ اگر آپ اسے دین کا خادم بنا رہے ہیں تو آج بھی آپ اپنی اولاد کو حضور کی خدمت میں ہی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم نے اپنا بیٹا حضور کی خدمت میں پیش کیا، میرے آقا کریم نے قبول فرمایا۔ آج اگر کسی کے دل میں خواہش ہو اے کاش میں اس دور میں ہوتا، میں اپنی اولاد حضور کی خدمت میں پیش کرتا، تو آج بھی آپ خدمت میں اولاد پیش کر سکتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائیں یا دین کا عالم بنائیں، جب وہ دین کی خدمت کرے گا، وہ دین کا خادم بن گیا ہے تو اللہ کے رسول کا خادم بن گیا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں دین کا خادم بنایا تو کہیں دنیاوی اعتبار سے پیچھے نہ رہ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضور نے خوش ہو کے دیکھا، خدمت بعد میں لی ہے، 4 دعائیں پہلے عطا فرمائیں۔ کتنی دعائیں؟ 4 دعائیں۔ یا اللہ انس کی عمر میں برکت دے، انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے، انس جب آخرت میں آئے تو اس کے لیے جنت کے دروازے۔ ایک تو ثابت ہوا جو حضور کی خدمت میں آ گیا وہ دعائے نبوی کے سائبان میں آ گیا۔ حضور خدمت بعد میں لیتے ہیں، دعائیں پہلے عطا فرماتے ہیں۔ جو حضور کی خدمت میں آ گیا وہ دعائے نبوی کے سائے میں آ گیا۔ اگر چاہتے ہیں زندگی حضور کی دعاؤں کے سائے میں گزرے تو پھر حضور کے دین کی خدمت کریں۔ جو حضور کے دین کی خدمت کرتا ہے دعائے نبوی اس کے سر پہ سایہ کرتی ہے۔ حضرت انس کو کتنی دعائیں عطا فرمائیں؟ 4۔ پہلی دعا یا اللہ انس کی عمر میں برکت دے۔ جب وہ یہ دعا لے رہے تھے اس وقت ان کی عمر 9 یا 10 سال تھی، اور جب ان کا وصال ہوا ہے 103 سال، 103 سال کی عمر میں حضرت انس کا وصال ہوا ہے۔ دوسری دعا یا اللہ انس کے مال میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کے بعد آپ کے پاس 2 باغ تھے جو خوب پھل دیتے تھے، اور آپ کے باغ کی کھجوروں سے خاص قسم کی خوشبو آتی، ہاتھوں ہاتھ مال بک رہا۔
تیسری دعا، یا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے۔ جب آپ کی عمر 100 سال کے قریب تھی تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی 80 اولادیں دیکھ لی، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، 80 کے قریب میں نے اپنی اولادیں دیکھ لی۔ اور حضرت انس فرماتے تھے رسول اللہ نے 4 دعائیں عطا فرمائیں، 3 دعاؤں کی قبولیت میں نے اس دنیا میں دیکھ لی ہے، اور چوتھی دعا کے بارے میں مجھے یقین ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں قبول ہو چکی ہے، اور وہ آخرت سے متعلق تھی کہ یا اللہ جب انس آخرت میں آئے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ حضور کی بارگاہ سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ بے شک حضور نے جو دعا عطا فرمائی اپنے خادم کو، اس میں صرف آخرت کی دعا تھی یا دنیا کی دعا بھی تھی؟ اس لیے جو دین کا خادم بنے گا اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ بے شک آخرت کی کامیابیاں تو ملیں گی ہی، لیکن دین کی خدمت سے اللہ دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ دین کے خادم کو 2 جہانوں کی کامیابیاں عطا کی جاتی ہیں۔ میرے ایک استاد فرماتے ہیں میں جب حفظ کرنے مدرسے گیا تو میرے چاچا جی کو پتہ چلا، وہ آئے سمجھانے پتر حافظ بن کے کی کرے گا، مسیتل بن جائے گا، کی کرے گا، کھائے گا کتوں؟ کہتے ہیں میں اس وقت کوئی عالم تو تھا نہیں، پر یہ میں نے سنا ہوا تھا کہ الدنیا جیف و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ تو میں نے کہا چاچا جی مردار کا طالب بننے سے تو بہتر ہے بندہ مسیتل ہی بن جائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے حوصلے توڑنا، عالم بن کے کیا کرو گے، حافظ بن کے کیا کرو گے، ان کا وہ منفی گفتگو کر کے حوصلے توڑتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث پڑھیں تو حقیقت یہ ہے جس نے قرآن اور حدیث سے تعلق جوڑ لیا جو کامیابی اسے ملے گی دنیا دار سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کو دیکھنے کے 2 انداز ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھنے کے 2 انداز ہیں، ایک ہے غفلت کی نظر، ایک ہے عبرت کی نظر۔ جب آپ دنیا کو غفلت کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش پیدا ہو جائے گی، پھر اونچے منصب کی خواہش پیدا ہو جائے گی، پھر لذتیں وہ دل میں گھر کر لیں گی۔ جب آپ کے دل میں لذتیں، منصب، تعریفیں، دنیا سے یہ چیزیں حاصل کرنا مقصد بن گیا تو دل میں آپ اندھیرا بھر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھیں گے دنیا میں بھی رہیں گے پر دنیا آپ کے دل میں اندھیرا نہیں پیدا کر سکتی۔ دیہاتی ماحول ہے، آسان سی بات کر رہا ہوں، دنیا کو نمرود کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا حضرت ابراہیم کی نظر سے؟ دنیا کو فرعون کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا حضرت موسیٰ کی نظر سے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ زیادہ خاموش ہے، خاموشی فرعون کے حق میں تو نہیں بولتے ہیں۔ دنیا کو ابو جہل کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا صدیق اکبر کی؟ دنیا کو یزید کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا امام حسین؟ دنیا کو اگر آپ شوق سے، ہوس سے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہائے فلاں آگے بڑھ گیا دنیا میں دنیا میں پیچھے رہ گیا، اور عبرت کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھتے تو پھر آپ دنیا کو نمرود کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہاں میں نے اپنی بندگی رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے، تو پھر آپ دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جو نظر سینہ نبوت سے عطا کی جاتی ہے۔
یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کی تشریح میں نہیں جا رہا۔ آج 11ویں شریف کی بھی نسبت ہے۔ حضور غوث اعظم پیدائشی ولی تھے اور حسنی حسینی سے تھے۔ والد حسنی ہے، والدہ حسینی ہے، اور پیدائشی ولی ہے۔ ولایت وہابی آپ کو حاصل اور اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل۔ جب پیر بننے کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں، استانہ چلانے کے لیے بندہ سچا سچا سید بھی ہو اور پیدائشی ولی بھی ہو، یہ دو چیزیں استانہ چلانے کے لیے، ڈیرہ چلانے کے لیے کافی ہیں، کافی ہے۔ پھر آپ جیلان چھوڑ کے بغداد کیوں گئے؟ پھر آپ مدرسے میں فاقے کیوں کر رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم نے یہ تعلیم دی ہے، اگر کسی کی ولایت مسلم بھی ہو اور سچا سچا سید بھی ہو، دین پڑھے بغیر گزارا نہیں۔ یہ حضور غوث اعظم کا اسوہ ہے۔ سچے سچے سید بھی ہیں، پیدائشی ولی بھی ہیں، پھر بھی مدرسے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر بھی استادوں کے پاس بیٹھے ہیں، زانوئے تلمس طے کی ہے، محنت کی ہے۔ 91 سال آپ کی ظاہری عمر پاک ہوئی ہے، 90 سال کی عمر میں بھی آپ سبق پڑھا رہے ہیں۔ 90 سال کی عمر میں بھی آپ سبق پڑھا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی زندگی گزری ہے قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں۔ ہم اپنے بزرگوں کا صحیح تعارف ہی نہیں کرا سکتے۔ ہم کہتے ہیں سیمن شریف جاؤ تو دمال ڈالو، اور قصور پیر بلے شاہ قصوری کے پاس جاؤ تو ناچ کر کے دکھاؤ، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو ہم خطیبوں نے کیا ہے ان بزرگوں پر، یا پھر قوالوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ سفید جھوٹ ہے کہ پیر بلے شاہ قصوری ناچے ہیں حضرت عنایت شاہ قادری کے سامنے۔ نہ عنایت شاہ قادری ناچ گانے کو پسند کرتے تھے، نہ پیر بلے شاہ قصوری پسند کرتے تھے۔ پتہ ہے شاہ عنایت قادری کون تھے؟ انہوں نے شرح بقایا لکھی، جو عربی زبان میں فقہ کی شرح کر رہے ہیں، وہ کتنے بڑے عالم۔ اور حضرت پیر بلے شاہ قصوری نے مناظر اسلام علامہ غلام مرتضیٰ قصوری سے پورا درس نظامی پڑھا ہے۔ وہ مکمل عالم تھے درس نظامی کے۔ اور حضرت پیر حضرت لال شباز قلندر، سید عثمان مروندی، قطب الاقطاب شیخ الشیوخ، وہ تو ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا کے مدرسے میں صرف ناو پڑھاتے رہے ہیں، اور پھر ان کی اپنی کتاب صرف پہ تھی اس دور میں۔ جب آپ سندھ میں گئے ہیں تو آپ نے مدرسہ مظہر الاسلام بنایا ہے، جہاں سیون شریف آپ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مدرسہ بنایا ہے۔ حدائق حنفیہ پڑھ کے دیکھیں، پاک پتن شریف والے بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اپنے دور کے سب سے بڑے قاری قرآن۔ لوگ آپ کے پاس تجوید پڑھنے جاتے تھے، قرآن کے مقامات سیکھنے جاتے تھے حضرت جناب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس۔ سبحان اللہ۔ دلی سے آئے ہیں سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین محبوب الہی، 16 گز کی پگڑی بندھی ہوئی، مدرس ہیں، درس نظامی مکمل کر چکے تھے، اور باطل شکن مناظر اسلام کا لقب مشہور تھا دلی میں۔ جب آئے بیعت ہونے پاک پتن شریف تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نظام الدین قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ عرض کیا حضور زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزر رہی ہے۔ فرمایا سناؤ، میں سنتا ہوں تم کیسی تلاوت کرتے ہیں۔ جس کا امتحان حضرت مولانا اجمل سیالوی صاحب لے، یا جس کا امتحان حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ صاحب لے، وہ طالب علم بھی ڈر ڈر کے پڑھے گا، پر جس کا امتحان ہی بابا فرید لے جب تلاوت مکمل ہوئی تو تاجدار پاک پتن نے فرمایا نظام الدین بڑا سونا قرآن پڑھتے ہو، پر ابھی اور محنت کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے، میں نے اتنا عرصہ مدرسے میں گزارا ہے۔ کہا حضور اسی لیے آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں، مجھے قرآن سکھا دیں۔ بابا صاحب نے فرمایا ہم پڑھائیں گے قرآن۔
ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے اتنا آتا ہے، میری غلطی کون نکال سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اسی لیے بیعت ہونے آیا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا سکھا۔ پھر کتاب التمہید پڑھائی ہے حضرت بابا صاحب نے، عوارف المعارف پڑھائی ہے، تجوید پڑھائی ہے حضرت نظام الدین اولیاء۔ کبھی ہمارے آستانوں کا تعارف یہ تھا کہ یہاں قرآن سکھایا جائے، ہم اپنے بزرگوں کا صحیح تعارف نہیں کروا سکے۔ یہ آستانے قرآن سیکھنے کے مراکز تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والدہ جب آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے حضرت حمید الدین ناگوری کے پاس بٹھا کے آئیں تو انہوں نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے 15 پارے زبانی سنا۔ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری نے کہا بیٹا میرا امتحان لینے آئے ہو یا مجھ سے پڑھنے آئے ہو؟ تو کہا یہ 15 پارے تو میری ماں کی منزل ہے جو مجھے صبح گود میں لے کے وہ پڑھتی تھی، یہ 15 پارے تو میں نے ماں کی گود میں یاد کر لیے۔ پھر جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جوان ہوئے ہیں، اجمیر شریف والوں کی خلافت ملی ہے، تو وہ حمید الدین ناگوری جو پہلے دن قرآن پڑھانے بیٹھے تھے نا، وہ ان کے مرید بھی ہو گئے، استاد شاگردوں کے مرید ہو گئے۔ وہ شاگرد کیسی شان والا کہ استاد شاگرد سے کہہ رہے مجھے اپنی بیعت کر لیں، مجھے اپنا غلام بنا۔ وہ شاگرد کیسی شان والے ہوں، یا پھر وہ ماں کیسی شان والی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں مائیں ہیں لیکن انہیں اپنا مقام یاد نہیں۔ بچوں کو صرف پیدا کرنا ہی کمال نہیں، انہیں انسان بنانا بھی کمال۔ یہ تو ہم اکثر بیان کرتے ہیں والدین کے بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھو اجر مقبول کا ثواب۔ ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، کیا اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں ماں باپ پر؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اولاد کے بھی حقوق ہیں؟ علماء کو تو پہلے ہی پتہ ہے، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، صرف والدین کے حقوق اولاد پر ہیں یا اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر ہیں؟ جی پہلے کس پر حق ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے؟ پہلے اولاد نے خدمت کرنی ہے ماں باپ کی یا پہلے ماں باپ نے تربیت کرنی ہے؟ پہلے کس نے اپنا حق ادا کرنا ہے؟ جب تک بچہ نہ بالغ ہے اس پہ تو شریعت نے کوئی چیز فرض ہی نہیں کی۔ پہلے ماں باپ پر حق ہے کہ بچہ پیدا کیا ہے تو اب اسے انسان بھی بناؤ۔ تشریح کا وقت نہیں ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے بڑے شہزادوں سے فرماتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین پانی پت عالم دین تھے اس وقت، کہ مولانا قطب الدین پانی پتی کا رشتہ آیا ہے، کیا ہم تمہاری بہن کی شادی کر دیں ان سے؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بڑے شہزادے عرض کرتے ہیں حضور جو آپ کا فیصلہ ہے ہماری سر آنکھوں پہ ہے، پر جب آپ نے مشورہ مانگا ہے تو ہم درویش لوگ ہیں، ہمیں بیٹیاں درویشوں کو دینی چاہیے۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی فرمانے لگے یہ قطب الدین عالم دین ہے، علامہ ہے، یہ ہے، ان کے جو ظاہری علوم تھے وہ بیان کیے۔ تو آپ کے شہزادے عرض کرتے ہیں حضور آپ فیصلہ فرما دیں، میں نے جو کل بات دیکھی ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر بتائیں یہ دنیا دار ہیں یا عالم ہیں۔ فرمایا کل میں مغرب کے وقت مسجد میں آیا تو کیا دیکھا جماعت کھڑی تھی، گرمی بڑی تھی، جماعت کھڑی تھی اور قطب الدین جماعت میں شامل نہیں ہوئے، اپنے دامن سے ہوا جھال رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ امام رکوع میں جائے تو میں شامل ہو جاؤں۔ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب رکوع میں جا رہے تھے تو انہوں نے وہ قمیض پھینکی اور یہ امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں جو مسجد میں رہ کے تکبیر اولیٰ چھوڑ دے وہ دنیا دار ہے یا دین دار ہے؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا بیٹا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسجد میں رہ کے بندہ تکبیر اولیٰ چھوڑ دے۔ انکار کر دیا حضرت قطب الدین۔ قطب الدین واپس پانی پت آ گئے، کچھ عرصہ ریاضت مجاہدے میں رہے۔ اب جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک استاد انہیں ملے، انہوں نے کہا کہ تم شادی نہیں کر رہے، میرے پاس ایک حافظہ کا رشتہ ہے، کہو تو میں تمہاری بات چلاؤں، شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو حضرت مولانا قطب الدین انہوں نے کہا میں شادی اس لیے نہیں کر رہا
کہ ابھی میں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے قابل نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا مجھے دیکھ کے تکبیر اولیٰ چھوڑنے کو عادت بنا لے۔ جب میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے قابل ہوگا شادی بھی کر لوں گا۔ استادوں کو بات بڑی پسند آئی، انہوں نے ایک حافظہ کے گھر رشتہ بھیجا، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ دودھ نہیں پیتا، رو ہی جا رہا ہے۔ 3 دن گزر رہے، بچہ رو رہا ہے، دم بھی کیا، بچہ چپ نہیں کرتا۔ یہی حافظ قطب الدین صاحب نکلے کہ میں کسی سے دم کرا کے لاؤں، کوئی اللہ کا ولی ملے جس کو میں صورتحال بتاؤں۔ ایک مجذوب ملا، اسے واقعہ سنایا۔ مجذوب نے کہا چلو مجھے لے جاؤ، میں تمہارے بیٹے کو دم کرتا ہوں، وہ چپ کر جائے گا۔ گھر آئے، بچہ اس مجذوب کی گود میں رکھا، اس مجذوب نے کان میں کچھ پڑھا، روتا ہوا بچہ چپ کر گیا۔ یہ قطب الدین اس مجذوب سے کہتے ہیں کیا پڑھ کے دم کیا، مجھے بھی بتا دو تاکہ آئندہ بچہ روئے تو میں یہی پڑھ کے دم کروں۔ اس مجذوب نے کہا لگتا ہے تمہاری بیوی حافظ ہے قرآن کی۔ انہوں نے کہا ہاں میری بیوی حافظ ہے۔ کا بچہ پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، بچے پر اس کی برکتیں نازل ہوتی تھیں۔ بچے کی سماعت جب سننے کے قابل وہ ہوا، دل کی دھڑکنیں ماں کی سنتا تھا تو قرآن کی برکتیں اسے حاصل ہوتی تھی۔ بچہ پیدا ہوا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں تھا سن رہا، اس کی روح پیاسی تھی قرآن کی تلاوت کی۔ میں نے اس کے کان میں ایک آیت ہی پڑھی ہے کہ چپ کر گیا۔ کیسا بچہ تھا جو ماں کے پیٹ میں ہی قرآن سے دل لگا بیٹھا ہے۔ جب ماں زہر کھائے تو ماں ہی مرے گی یا بچہ بھی مرے گا؟ بچہ بھی مرے، بچہ پیٹ میں ہے، حاملہ عورت ہے، ماں زہر کھا لے تو حمل پر بھی اثر ہوگا زہر کا یا نہیں اثر ہوگا؟ اسی طرح ماں اگر گانے سنے، فلمیں دیکھے تو برا اثر ہوگا، ماں اگر قرآن پڑھ رہی ہو تو اچھا اثر ہوگا۔ آج معاشرے میں والدین کا کردار زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کی کثیر تعداد آج تشریف فرمائے، دائیں بائیں یہ کہکشاں سجی ہے، ان کے سامنے دست بست عرض کر رہا ہوں کہ کبھی آپ والدین کے لیے ریفریشر کورس اپنی مساجد میں رکھیں یا جمعے کے خطبے ہی والدین کی تربیت پر دیں کہ آج والدین کو کس تربیت کی ضرورت ہے۔ بچے تو کچی مٹی کی طرح ہیں، کچی مٹی کو جدھر موڑے مڑ جائے گی۔ ایک کمہار بیٹھا کچی مٹی کے پاس، تو بیوی نے پوچھا کیا بنانے لگے؟ اس نے کہا حکے آج کل بڑے بک رہے ہیں تو میں حکا بنانے لگا۔ بیوی نے کہا چھوڑو حکا کیا بنانا ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، گھڑا بناؤ، گھڑے بھی بڑے بکیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مٹی سے میں حکے کی شکل نہیں بناتا، گھڑا بناتا ہوں۔ میں کہا لے نہیں مٹی، یہ میرا ارادہ بدل گیا ہی، میں ان حکا نہیں بنانا، گھڑا بنانا ہے۔ مٹی نے زبان حال سے کہا تیرا ارادہ بدلا، تیری سوچ بدلی، میری زندگی بدل گئی ہے۔ اگر تو مجھے حکا بناتا میرے اندر آگ رکھی جاتی، اب تو مجھے گھڑا بنائے گا، میرے اندر ٹھنڈا پانی رکھا جائے گا، میں بھی ٹھنڈا رہوں گا اور دوسروں کے سینے میں بھی ٹھنڈ پہنچاتا رہوں گا۔ بنانے والے کا ارادہ بدلا تو مٹی کا مقدر ہی بدل گیا۔ بچے کچی مٹی کی طرح ہیں، جدھر موڑیں گے مڑ جائیں گے۔ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کا فرض کیا ہے۔ اولاد جنت میں بھی لے جائے گی، اولاد دوزخ میں بھی لے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سجدہ شریف۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، مجھے 50 منٹ ہو گئے آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے۔ ایک چور پکڑا گیا تو اسلامی حکومت تھی، عادی چور تھا، مسلسل چوریاں کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چور کو لے جا رہے ہیں ہاتھ کاٹنے کے لیے، تو چور نے کہا ٹھہرو، میرا ہاتھ بعد میں کاٹنا، پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دو۔ لوگوں نے کہا چوری تو نے کی ہے، ماں کی زبان کیوں کاٹے؟ اس نے کہا میری چھوٹی عمر تھی، میں پڑوسیوں کے گھر سے ایک انڈا چوری کر کے لایا،
اور ماں کو دیا اور کہا میں پڑوسیوں کے گھر سے چوری کر کے لایا ہوں. ماں بڑی خوش ہوئی. انہوں نے کہا میرا پتر تے کمائی کرن لگ پیا. کہتا ہے اس دن میری ماں نے میری حوصلہ افزائی کی, میرے دل میں چوری کی محبت بڑھ گئی. پھر میں چوری کر کے لاتا تھا, کبھی میری ماں نے مجھے ٹوکا نہیں, روکا نہیں. میرا ہاتھ بعد میں کاٹنا, مجھے چور بنانے والی کی زبان پہلے کاٹنا. قیامت کے دن کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جو ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گی, اور کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جو ماں باپ کو دوزخ میں لے جائیں گی. کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور قرآن پاک میں حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ, گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے گھر والوں کے بارے میں یا نہیں؟ اہل و عیال میں اولاد شامل ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی ڈیوٹی لگائی ہے. آپ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کیسے ہم اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ فرمایا انہیں دین کا علم سکھاؤ, انہیں اچھے آداب سکھاؤ. علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ. علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ. میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں. اللہ کریم اس دور کے فتنوں سے ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے, ہمیں مساجد اور مدارس آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اہل دین کے ساتھ تعلق قائم کریں. فتنوں کے اس دور میں کردار کو بگاڑنے والے ادارے تو بہت سے ہیں, لیکن کردار سنوارنے والے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دروازہ کھولنے والے ادارے ہیں تو مسجد ہے, مدرسہ ہے اور خانقاہ ہے. خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ درب بود کیلو کالے محمد. مسجد, مدرسہ اور خانقاہ یہ ہمارا تعلق مدینہ منورہ سے جوڑ دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں مساجد اور مدارس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ صاحب سے محبت ہے, حضرت مولانا اجمل سیالوی صاحب سے, علامہ جنید مولانا جنید ارشد صاحب سے محبت ہے. کیوں؟ یہ ڈیوٹی رسول اللہ کی دے رہے ہیں. کس کی ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ جامعہ رحمانیہ میں ان کے پاس جو طالب علم ٹھہرے ہوئے ہیں وہ مہمان رسول اللہ کے ہیں. یہ رسول اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. جو بچے اس مسجد میں پڑھنے آتے ہیں, حفظ کرنے, وہ مہمان رسول اللہ کے ہیں. اجمل سیالوی صاحب یا اس مسجد کی انتظامیہ ان بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, انتظام کر رہے ہیں, تو وہ رسول اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.